صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، صحابی علقمہ نام ہے ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ یہ نمازی بھی ہے، یہ روزے دار بھی رہتے تھے، یہ جو ہے نیک کام میں، خیرات میں، مسجدوں میں، ذکر تلاوت میں آگے رہنے والے۔ اب یہ ان کا آخری وقت ہے اور ان سے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا اور سب الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو لوگ گھبرا گئے، دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ نوجوان جو علقمہ ہے اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، آپ دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، میرا صحابی اور کلمہ نہیں نکل رہا، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کی ذات موجود، صحابی ہے، کلمہ نہیں نکلتا، کہ آپ سوچ رہے میں کیا کروں؟ اللہ نے جبرائیل اتار دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کے رسول، انہوں نے اپنی ماں کو ستایا ہے، اس لیے اللہ نے زبان پہ کلمہ روک دیا۔ ماں کو ستانے کا انجام، نمازی، روزے دار، نیک اعمال کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، ہر عمل کرنے والے، لیکن زبان سے کلمہ اس لیے روک دیا کہ ماں کو ستایا ہے۔ اور آج ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا جو ہے سماج دیکھیں کہ ماں کو تو کیسے کیسے ستایا جاتا ہے، کیسے کیسے ستایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں جنت کے دروازوں میں سے دروازہ، ماں کے ایک دروازہ ماں ہے، ایک دروازہ باپ ہے۔ اگر جو چاہے دونوں دروازے جو اپنے لیے کھلوا لے، اگر جو چاہے دونوں دروازے جنت کے اپنے لیے بند کرا لے، یعنی اگر ماں باپ کو ستایا ہے دونوں دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے۔ تو ادھر علقمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ، والدہ کو بلایا گیا، والدہ سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ نا اس کو معاف کر دیجئے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ ماں نے کہا نہیں معاف کروں گی، اس نے جو ہے کیا کیا ہے، مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دی ہے، جائز ناجائز بات اس کی مانتا ہے، اس کی جائز بات مانتا ہے، مجھے دکھ نہیں، لیکن ناجائز بات جو مانتا ہے مجھے اس کا دکھ ہے، میں نہیں معاف کرنے والا۔ ہم سب بھی جو ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہم بھی فیملی والے ہیں ماشاءاللہ۔ آج جو ہے ابھی ہمارا مزاج اتنا برا نہیں ہوا کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو انہیں ہم پھینک دیتے ہیں، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ بری چیز تو ویسٹرن کلچر کی دین ہے کہ وہاں اولڈ ہوم بنے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوئے تو ان کو اولڈ ہوم میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر ان کی خبر نہیں لی جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی مسلم معاشرہ زندہ ہے، کچھ روح باقی ہے کہ ماں باپ ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کو یہ کرنا ہے، ماں باپ کو ستانا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ تم جب جو ہے جہاں میرا حکم مانتے ہو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسانہ، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَ الْكِبْرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر کوئی ایک یا دونوں تم پر بڑھاپے کے حال میں پہنچ جائے، اف بھی نہ کہنا، وَتَنْهَرْهُمَا، ان کو نہ جھڑکنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم بات کرنا، زبان سے بات نکالنا نرم بات، ایک دم غلام کی طرح ان سے بات کرنا، جیسے آقا سے غلام بات کرتا ہے اس طرح بات کرنا۔ اور سنو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے کھڑا ہونا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا، بازوؤں کو جھکا کر کھڑا ہونا، ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہونا، ادب سے کھڑا ہونا۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ کھڑا کیسے ہونا، باتیں کیسے کرنا، بلکہ اللہ نے دعا کا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا، یا اللہ جیسے بچپنے میں جب ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہمیں پالا، ہم پر رحم کیا، یا اللہ تو ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما۔ قربان جائیں اللہ اس کے رسول پر جس نے ماں باپ کے سامنے باتیں کرنے کا، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ماں باپ سے کیا دعائیں کرنے کا، اللہ اس کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا۔ تو یہ جو ہے یہ علقمہ رضی اللہ عنہ نے جائز ناجائز میں ماں کی نافرمانی کی، ماں کو ستایا، اللہ تعالیٰ نے کلمہ بند کر دیا زبان پر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ہم تو کہتے ہیں کہ تم علقمہ کو معاف کر دو ورنہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، تمہارا بیٹا جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں معاف کرتی۔ کہا اچھی بات، اگر یہ ہم جو ہے آگ جلائیں، لکڑیاں جلائیں اور تمہارے بیٹے کو اس میں ڈالیں زندہ تو تم سفارش کرو گی؟
کہا آپ میرے بیٹوں کو میرے آنکھ کے سامنے جلائیں گے، یہ کیسے کریں گے آپ؟ میں ضرور سفارش کروں گی۔ فرمایا دیکھو ایسا ہے کہ تم معاف کر دو ورنہ یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، کیا تم اس کو گوارا کرو گی؟ کہ یا رسول اللہ آپ گوار رہیں، میں نے اپنے بیٹوں کو معاف کیا، یہاں زبان سے نکلا معاف کیا، وہاں علقمہ کے زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، ماں باپ کو ستانے کا یہ انجام دیکھیں، ماں باپ کو ستانے کا کیسا انجام برا ہو رہا ہے کہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ نے دکھایا، ایسا دکھایا کہ اگر جو ہے کہ اتنی اونچی ہستی کے ذات موجود ہوتے بھی اگر ماں باپ کو ستائیں تو کلمہ کی توفیق چھن جائے۔ اگر ہم نے ابھی ایسا کچھ کیا ہے تو ہمیں اپنے دل میں بھی ندامت اور توبہ کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی توبہ کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی ہے، ان سے بھی معاف کرانا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت کعب عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے، سیڑھی پر پہلا قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پہ پیر رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پیر رکھا، کہا آمین۔ اس کے بعد جو ہے خطبہ دیا، نماز ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج تک آپ نے ایسا کبھی عمل نہیں کیا کہ آپ مسجد میں آئیں، خطبہ دیا، نماز پڑھائی، لیکن اس طرح سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے کبھی آمین آمین نہیں کی، یہ کیا ماجرا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے اور آنے کے بعد یہ کہا اے محمد، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے روزے اور اعمال کر کے اللہ سے مغفرت واجب نہ ہو جائے، آپ اس پر آمین کہیے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی رمضان کے روزے، رمضان میں تراویح، رمضان میں ذکر تلاوت، رمضان میں نیک عمل، یہ سارا جو کرنے کا ہے اس کو کرنے سے رمضان کی برکات ملے گی اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اگر معلوم ہو جائے رمضان کیا چیز ہے تو اس کی دعا کرے گی کہ اللہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کرا دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے بھی اٹھانے والے فرشتوں کو کہہ دیتا ہے اپنی ذکر، اپنی دعا چھوڑ دو، محمد کے امتی کے دعاؤں پر آمین کہو۔ یعنی ہم دعائیں کرتے رہیں گے اور ہمارے دعاؤں پر آمین، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جتنے بھی ملائکہ فرشتے ہیں سب سے اللہ دعائیں آمین کرائیں گے۔ اتنا اونچا مہینہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، جس مہینے میں بھی ہم آپ ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جس نے رمضان میں اللہ کے لیے روزے رکھے اور جو ہے اس نے تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے معاف کرے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسا خبر۔ تو میں نے جو ہے اس پر آمین کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ وقت فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کے آخر 10 میں تلاش کرنے حکم دیا، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ فرمایا اس میں تلاش کرو۔ آخر 10 میں جو اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 دن کا اعتکاف اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ 7 خندقیں اللہ حائل کر دیتا ہے۔ 7 خندق، اتنے بڑے جو ہے خندق اللہ حائل کر دیتا ہے جو فرمایا زمین اور آسمان سے زیادہ چوڑی۔ 1 دن کا اعتکاف، سوچے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، فرمایا ایسا گھر واپس آتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ یہ سنت علل کفایہ ہے، اگر بستی میں سے ایک بھی آدمی اعتکاف کر لے تو پوری بستی کے طرف سے وہ ذمہ ختم ہو جاتا ہے، پوری بستی کو اللہ تعالیٰ امن اور رحمت سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ اگر بستی میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف مسجد میں نہیں کرتا تو پوری بستی گنہگار رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخر جو سال تھا اس میں اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف، وہ رات تلاش کرنا۔
فرمایا اتنی اونچے دن آنے والے، ہم آپ نیت کریں کہ اس میں جو کام کرنے والے ہیں، نماز ہے اس کا اہتمام، قرآن پڑھنے کا اہتمام، ذکر کرنے کا اہتمام، فرمایا کہ نفل نمازیں پڑھیں گے فرض کا ثواب ملے گا، فرض نماز پڑھیں گے 70 فرض کا ثواب ملے گا، ایک جمعہ پڑھیں گے 70 جمعہ کا ثواب ملے گا، 4 جمعہ تو کم سے کم ملیں گے، 70 ہوا تو 280 جمعہ پڑھنے کا ثواب سمجھ لیجئے ایک رمضان میں ملے گا۔ کتنا آسان۔ اس لیے رمضان کے دنوں کو، رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں، اس کو ختم نہ کریں، اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان عورتوں نے کیا کی کہ مرنے کے قریب ہو گئی، صحابہ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ 2 عورتوں کا حال یہ ہے کہ اب تک کی مہمان ہیں، مرنے والی ہیں، اس کے لیے دعا کریں اللہ جو ہے ان کو اچھا کر دے۔ تو آپ نے ایک پیالہ کہا جاؤ ان کے پاس لے جاؤ اور اس میں کہو الٹی کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں تو کچھ کھایا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کھایا نہیں کہ ہمارے پیٹ میں کچھ ہو، اور آپ دوپہر کے وقت کہہ رہے ہیں الٹی کرنے۔ پھر بھی اللہ کے نبی کا فرمان تھا، ان لوگوں نے الٹی کی تو تازہ کھایا ہوا خون اور گوشت نکلا۔ تو لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ کے حلال مال سے تو انہوں نے جو ہے روزہ رکھا، لیکن لوگوں کی غیبتیں کرتی تھی، لوگوں کی برائیاں بیان کرتی تھی، گویا ان کا گوشت کھایا۔ یہ حال ہو گیا، یعنی کہ رمضان